اس کی دھجیاں کس نے اڑائیں؟ انہی جماعتوں نے اڑائیں. تو وہ جو ووٹ کی عزت وغیرہ کے معاملات ہیں میاں صاحب اس کا خود کبھی بھی پاس نہیں رکھتے. نون لیگ بھی اس معاملے میں شہباز شریف صاحب کے معاملے میں انہیپی کیوں ہوگی؟ خوش وہ بھی ہیں. اب پیپلز پارٹی پنجاب میں میاں صاحب کی جماعت سے کریے ہمیں ایڈجسٹ کریں. 2018 کے الیکشن میں جہاں جہاں پی ٹی آئی جیتی تھی، یعنی جہاں ہم جیتے تھے وہاں تو ہم جیتے تھے، تو آپ وہاں اپنا بندہ نہیں کھڑا کریں گے. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. خبر یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کن اہم معاملات پر اتفاق ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور 10 سال کے لیے دونوں جماعتوں نے میثاق معیشت پر اتفاق کر لیا، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کرتے ہیں. ایوب لغاری صاحب لکھتے ہیں کہ الوی صاحب کو حج کی صورت میں سیاسی لالی پاپ ملا. ایوب بھائی، جو حالات ہیں ان حالات میں آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن ایوان صدر کی جو سورسز ہیں، عادل الوی صاحب جو ہیں، عادل انصاری صاحب جو ہیں، ان کو بھی انہوں نے الوی بنا دیا. تو عادل انصاری صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب نے جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جاتے ہوئے ان کے تمام اخراجات اور اپنے اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے ہیں. 4 لوگ ہیں جن کے اخراجات انہوں نے جیب سے ادا نہیں کیے. ان میں ان کے ملٹری سیکرٹری ہیں، اے ڈی سی ہیں، جو ان کی پرسنل سیکیورٹی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے. عارف الوی صاحب کی نہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ کوئی بھی ہو، تو ان کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے منیمم سیکیورٹی، جس کو ہٹایا اگر وہ خود کہیں تو بھی نہیں ہٹایا جا سکتا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ گئے ہیں اگر ساتھ، تو ان 4 لوگوں کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اٹھایا ہے. باقی اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کا خرچہ عارف الوی صاحب نے اپنی جیب سے ادا کیا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے. اور اس میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے درست ہیں، لیکن اب عارف الوی صاحب کی ٹیم کو یا عارف الوی صاحب کو کرنا یہ ہوگا کہ اپنے دعووں کے حق میں ثبوت، ڈاکیومنٹ لے آئیں کہ انہوں نے خود جیب سے ادا کیا. وہ چیک ہو، باقی چیزیں ہوں، ٹریول ڈاکیومنٹ ہوں، اور وہ جب پیمنٹ کی ریسیٹ آ جائے گی کہ عارف الوی صاحب نے خود کیا ہے تو یہ معاملہ صاف ہو جائے گا. صحیح. فلائی ہائی ایک سارے یہ بڑے ریگولر ہمارے ویور ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ عجیب تماشا لگایا ہوا ہے ہمارے اداروں نے، ملک کہاں جا رہا ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے. اچھا، اب اس وقت تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی کہیں نہیں جا رہا، سب ایک ہی جگہ رکے ہوئے ہیں، سب کچھ رکا ہوا ہے. تو ایک یہ دوسرا، یہ جو اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تماشا لگانے کی، تو سب سے پہلے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے اس میں سب سے بڑی شکایت جو ہے وہ عدالت سے ہے. 14 مئی کے فیصلے پر قائم ہے، اور اب اس کو 2 مہینے اس کو بھی ہونے جا رہے ہیں. 90 دن کا الیکشن مذاق ہو گیا. بندیال صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس پہ قائم ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. مطلب پیچھے ہٹے آپ کیا ہٹیں گے؟ اب تو کیلنڈر ہی پیچھے ہٹ گیا، لیکن بندیال صاحب ہٹ کے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اسی طرح سے اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ دعویٰ مسلسل کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے، اس کی بھی سچائی جو ہے وہ مزید کچھ اور چیزیں گزرنے کے بعد سامنے آئے گی. اس وقت تو ایک عام آدمی اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، جو حالات ہیں اس میں وہ اس دعوے کو بھی تسلیم نہیں کرتا. لبنہ سعدیہ لکھتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملک پر آصف کا سایہ ہے، کوئی کل سیدھی نہیں ہے، نہ عوام اور نہ ہی حکمران، ریاست کے سارے ستون ہی ٹیڑھے ہیں. اچھا ٹھیک. لبنہ، جس طرح سے آپ نے وہ پڑھنا شروع کیا نا، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے، تو مجھے لگا کہ نواز الدین صدیقی کی آواز آئے گی. کبھی کبھی تو لگتا ہے اپنی بھگوان ہے. لیکن اچھا، جو لبنہ کہہ رہی ہیں بات ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جس طرح کی چیزیں ہیں، جس حال میں چیزیں ہیں، تو ان میں واقعی سب کچھ ایک عجیب بگاڑ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. اور کوئی بھی امید ان حالات میں کسی بھی چیز سے آپ کو محسوس تو نہیں ہوتی کہ وہ چیز ٹھیک ہو پائے گی. تو ایسے ہی جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا، کچھ اسی طرح کے حالات ہیں، گزارا ہو رہا ہے، برداشت کریں. بندیال صاحب نے بھی کہا تھا نا، برداشت کریں، تحمل سے کام لیں. تو ادارے بھی کہہ رہے ہیں برداشت کریں، تو وہ چل رہا ہے. بات کرتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق معیشت پر اتفاق ہو گیا 10 سال کے لیے. اتفاق ہو گیا. یہ ایک عجیب، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے ایک میثاق کیا تھا لندن میں، تب محترمہ بے نظیر بھٹو باقاعد حیات تھیں. انہوں نے، میاں نواز شریف صاحب نے، اور دونوں مشرف کے ستائے ہوئے اور جلائے ہوئے تھے. تو دونوں اللہ تعالیٰ مشرف صاحب کو غریق رحمت کرے، آمین. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے درجات اور بلند کرے، آمین. لیکن جو میثاق جمہوریت تھا، اس کی دھجیاں کس نے اڑائیں؟ انہی جماعتوں نے اڑائیں. میاں صاحب جو جب میمو گیٹ تھا، زرداری صاحب کی حکومت تھی، اور میثاق جمہوریت کے بعد پہلی حکومت تھی، تو اس میں کیا کیا انہوں نے؟ میاں صاحب نے کالا کوٹ پہنا اور پہنچ گئے سپریم کورٹ.
تو وہ جو ووٹ کی عزت وغیرہ کے معاملات ہیں میاں صاحب اس کا خود کبھی بھی پاس نہیں رکھتے. نون لیگ بھی یہ سارے کام جو ہے پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے. تو ایک تو یہ کام کر چکے ہیں. میثاق جمہوریت کیا تھا کہ آپ جمہوریت کے لیے کام کریں گے, لوگوں کے لیے کام کریں گے, اور جو طاقتیں سیاستدانوں کو ہٹا کے, حکومت کو ہٹا کے, ہمارے ہاں کوئی بھی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے, تالے آزما آ جاتا ہے, یہ سلسلہ بند کیا جائے گا. پھر ہوا یہ کہ ہمارے یہاں ہائیبریڈ رجیم آ گئی تھی عمران خان صاحب کے دنوں میں, اور اس سے پہلے ہی آ گئی تھی. تو وہ تو چیزیں ویسے ہی بدل گئی. ہائیبریڈ رجیم کی صورت میں اس کی ایک نئی شکل آ گئی. تو آپ میثاق جمہوریت کریں گے تو جو جمہوریت کا تھوڑا سا پنچز مار کے نشان وشان ڈالنے کا کام ہے, وہ پھر اپنا طریقہ بھی بدلا جا سکتا ہے, تو وہ بدل جاتا ہے. ابھی جو میثاق معیشت ہے کہ ٹھیک ہے سیاست کر لو, ایک دوسرے کی باقی چیزوں پہ تنقید کر لو, ملک کی معیشت کے معاملے پر مل کر چلنا ہوگا. کچھ منیمم گولز ہیں, ان کو سیٹ کر کے ان سے نہیں ہٹ سکتے, یہ طے کر لیا. یہ ہے میثاق معیشت کہ ہمیں پاکستان کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو حالات ٹھیک کرنے کے لیے سخت مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, اور ان پر پھر سیاست نہیں کرنا ہوگی. یہ ہے میثاق معیشت. 10 برس کے لیے چیزیں طے ہو رہی ہیں. ابھی جو 10 برس کے لیے چیزیں طے ہو رہی ہیں, تو کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اس میں یہ طے ہو رہا ہے کہ کس کو کیا ملے گا, یعنی پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا, نون لیگ کو کیا ملے گا. تو فضل الرحمان صاحب پوچھیں گے کہ مجھے کیا ملے گا, کیونکہ اس میں تیسرے بڑے سٹیک ہولڈر وہی ہیں. تو پھر جو ایم کیو ایم والے ہیں یہ بھی پوچھیں گے ہمیں کیا ملے گا. یہ فضل الرحمان صاحب سے تو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, لیکن پچھلی الیکشن میں یہ کم ہو گئے تھے, گھٹ گئے تھے, تو اس لیے وہ بھی پوچھیں گے ہم مجھے کیا ملے گا. اس میں ایک ہی جماعت ہے جو نہیں پوچھے گی مجھے کیا ملے گا, کیونکہ یہ سب اسی کے خلاف متحد ہو رہے ہیں, اور وہ جماعت ہے پی ٹی آئی. تو اب میثاق معیشت 10 برس کا تو جو نظر آ رہا ہے ممکنہ پلان, وہ ممکنہ پلان یہ ہے نون لیگ کا کہ چیزیں ٹھیک کریں گے اور میاں صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے. یہ نون لیگ کا پلان ہے. لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہوتی ہوئی, اس میں کچھ لوگوں کو نواز شریف صاحب سے پرابلم ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کو نواز شریف صاحب سے بھی پرابلم نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب کے ساتھ خوش ہے. کچھ لوگ چھوڑ دیں, تمام لوگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ خوش ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. نون لیگ بھی اس معاملے میں, شہباز شریف صاحب کے معاملے میں انہیپی کیوں ہوگی, خوش وہ بھی ہیں, لیکن ان کی خوشی جو ہے وہ دو چند ہو جائے گی, دوبالا ہو جائے گی اگر وہ بڑے میاں صاحب کو وزیر اعظم بنا پائیں. تو یہ میثاق معیشت, اس میں اب کرنا کیسے ہے, طے کیسے کرنا ہے. تو جو 2018 کا الیکشن تھا نا, اس میں کس جماعت کی کہاں کیا پوزیشن تھی, اس کے کچھ بڑے دلچسپ نمبر ہیں. اب یہ جو نمبر ہیں یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں, یہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2018 کے الیکشن میں پنجاب, کیونکہ پنجاب میں سب سے بڑی بیٹل ہے, سندھ تو سیٹلڈ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ان کو مل جائے گا. پنجاب میں پچھلے الیکشن میں کیا ہوتا, 66 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس, 64 سیٹیں تھیں نون لیگ کے پاس. بڑا ٹف کلوز کمپٹیشن تھا. 141 نشستیں تھیں 2018 کے الیکشن میں پنجاب کی. پنجاب جیتے ہیں آپ کو جو نمبر حاصل کرنا ہوتا ہے قومی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے, 342 کا آدھا کیا, 171 ہوا, ایک نمبر اور ڈالا 172 ہوا, تو سادہ اکثریت ہے وہ. ٹھیک ہے, پنجاب اگر آپ کلین سویپ کر لیتے ہیں تو پنجاب کلین سویپ کرنے کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے. تو یہاں پہ مقابلہ ہے پنجاب میں. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں کیا کیا تھا, پیپلز پارٹی نے پنجاب میں لی تھی 6 سیٹیں, ایک نے 64 لی تھی, ایک نے 66 لی تھی. پیپلز پارٹی 10% سے بھی کچھ نیچے تھی ان لوگوں کے. اب پیپلز پارٹی پنجاب میں میاں صاحب کی جماعت سے کہہ رہی ہے ہمیں ایڈجسٹ کریں. تو میاں صاحب اگر اتنی اچھی پوزیشن میں اپنی جماعت کو پنجاب میں دیکھتے ہیں تو کیا وہ ایڈجسٹ کریں گے پیپلز پارٹی کو؟ بہت مشکل ہے نا, کیوں دیں. وہ انہوں نے ایک فارمولا دیا, میاں صاحب نے جب فارمولا دیا تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی والوں نے اس پہ جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ ہے. میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے ایڈجسٹ کرتے ہیں آپ کو. 2018 کے الیکشن میں جہاں جہاں پی ٹی آئی جیتی تھی, یعنی جہاں ہم جیتے تھے وہاں تو ہم جیتے تھے, تو آپ وہاں اپنا بندہ نہیں کھڑا کریں گے. پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے نہیں کھڑا کریں گے. انہوں نے کہا جہاں جہاں پی ٹی آئی جیتی تھی وہاں پر آپ کا بندہ کھڑا ہوگا یا نہیں, یا ہمارا بندہ کھڑا ہوگا یا نہیں, اس کا فیصلہ ایسے کرتے ہیں کہ وہاں جہاں جہاں آپ کی پوزیشن ہے نمبر 2 پر, وہاں ہم اپنا بندہ نہیں کھڑا کرتے. اب پیپلز پارٹی والوں کی وہ حالت تھی کہ یار یہ تو آپ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی اکثر حلقوں میں 4تھے 5ویں 6ٹھے نمبر پہ تھی. مطلب بعض جگہوں پر تو پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ 5000 سے بھی کم ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے, لیکن ہو گیا یہ مذاق پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی کو یہ بتایا گیا سندھ میں پیپلز پارٹی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میاں صاحب کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خیبر پختونخوا, بلوچستان,
وہاں سب اپنا اپنا دیکھیں گے, اور مجلس عمل وہاں یہ چاہے گی کہ نون لیگ والے جہاں ان سے ٹف پڑتا ہے وہاں اپنا بندہ نہ لائیں, پیپلز پارٹی والے اپنا بندہ نہ لائیں. مجلس عمل کے لیے یہ سیٹنگ ہوگی. بلوچستان میں سب اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا سا حصہ لے کے چلے آتے ہیں, وہاں کے حالات ہی الگ ہیں. تو یہ والی سیٹنگ ہے, اس میں سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی نہ ہو. اب اگر پی ٹی آئی ہوگی ہی نہیں تو اس میں زیادہ بڑی وکٹری کس کی ہے؟ نون لیگ کی, کیونکہ پنجاب سب سے بڑا بیٹل فیلڈ ہے. تو یہ اب ایک دیکھنے کی چیز ہے, وگرنہ چیزیں طے ہو رہی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے انتخابات وقت پر ہوں, اس میں پیپلز پارٹی کا فائدہ ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی کو دیکھیے جو ابھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے کچھ زیادہ ملنے کی امید تو پیپلز پارٹی کو نہیں ہے. میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت ملے, عمران خان صاحب کے جو معاملات سیٹل ہونے ہیں انہیں سلاخوں کے پیچھے جانا ہے, ان کی نااہلی ہونی ہے, ان کی جماعت کو کالعدم قرار دیا جانا ہے, یہ سب کچھ ہونا ہے. تو یہ ہو جائے, تھوڑا سا وقت زیادہ مل جائے, اور پھر اس کے بعد الیکشن ہو. یعنی الیکشن اگر ہونے ہیں تو اس میں ہوگا یہ کہ ابھی ایک بل پاس ہوا نا الیکشن ایکٹ کا, اس میں جو صدر کا اختیار ہے تاریخ دینے کا وہ اب الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کو اختیار دینے کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ فیصلہ جو ہے کوئی اور کرے گا, تو یہ فیصلہ کہیں اور سے ہوگا. یہ فیصلہ نگراں حکومت کرے گی, تو نگراں حکومت آ جائے, اس کے ساتھ الیکشن کمیشن ہو, یہ مل کے فیصلہ کرنے کہ انتخابات کب کروانے. تو وہ انتخابات یا تو نومبر میں ہوں گے یا پھر وہ انتخابات ہوں گے. عمران خان کے معاملات اگر اتنی جلدی سیٹل نہیں ہوتے تو پھر مارچ میں, اگلے برس مارچ میں. تو وہ جو نگراں حکومت ہے وہ بھی ذرا لمبی چلے گی. محسن نقوی نے ایک بار اپنے صحافی دوستوں کو جب اپنی حلف برداری میں بلایا نا تو ان سے کہا جائے, تو ان میں سے ایک صحافی نے کہا محسن صاحب آپ کہاں کن چکروں میں پڑ رہے ہیں, اتنا بڑا آپ کا ایمپائر ہے میڈیا کا, 5 عدد چینلز ہیں, ایک اخبار ہے, آپ ان چکروں میں کہاں پڑ رہے ہیں, 3 مہینے کی وزارت اعلیٰ. محسن نقوی نے کہا نہیں یہ سال بھر کی ہے. اس صحافی کو محسن نقوی نے کہا کہ یہ سال بھر کی ہے. اس نے کہا سال بھر کی کیسے ہو سکتی ہے؟ محسن نقوی نے کہا مجھے پتا ہے کہ سال بھر کی ہے. تو اب دیکھ لیں, اب یہ چل رہی ہے, اور اگر یہ مارچ تک جاتی ہے تو محسن نقوی کی وزارت اعلیٰ سال کی نہیں کوئی 14 مہینے کی وزارت اعلیٰ ہو جائے گی. تو بس وہ چل رہا ہے سلسلہ, ایسے چلے گا. اور پھر اس کے نتیجے میں پہلی باری 5 سال کی ممکنہ طور پر شہباز شریف صاحب کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس کو نون لیگ کنورٹ کر کے میاں نواز شریف کی کرنا چاہتی ہے. دوسری باری جو ہے وہ جس طرح کی بھی حکومت ہوگی اس کے نتیجے میں اگلے حصے میں بلاول کی آ سکتی ہے. یہ پلان ہے. اب یہ ایگزیکیوشن اس کی کیسے ہوتی ہے, اس میں 2 پرابلمز ہیں. ایک پرابلم ہے اس میں عمران خان جو اپنی لڑائی مسلسل لڑتے رہیں گے, وہ مان نہیں رہے. دوسرا پرابلم ہے اس میں عوام. اب عوام کو کون منائے گا؟ صوبہ بندی سے تو ویسے ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ویسے بھی کب رہی ہے, پہلے بھی کون سی رہی ہے. ہی تو یہ ہمارے ہاں ایسے ہی چلتا آیا ہے, ایسے ہی چلے گا. یہ ہمارے دیش کی مجبوری ہے. میں اور آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ وہ مل کر رونا روتے رہیں گے. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق متین ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.